الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تمام اسم کی کبریائی بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. محترم حاضرین اجتماع، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں نے سورہ لقمان کی ایک آیت تلاوت فرمائی، جس تلاوت سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. آج جس موضوع کو لے کر میں کھڑا ہوں وہ ہے تربیت اولاد. اولاد کی تربیت شریعت اسلامیہ میں کس طرح کی گئی، قرآن و سنت میں اولاد پر کتنا زور دیا گیا، یہ ہم کو جاننا ضروری ہے. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ لقمان کے ارشاد فرماتی ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، شرک مت کر، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. بہت بڑا ظلم ہے مطلب بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. تو حضرت لقمان علیہ السلام سورہ لقمان سے مکمل سورہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. تو لقمان علیہ السلام کی اس میں نصیحتیں بتلائی گئی کہ ایک نبی اپنے بیٹے سے کس طرح نصیحتیں کرتے ہیں، کون کون سی باتوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں. جس چیز کی طرف لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جس چیز سے روکا وہ ہے شرک. اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید رکھنا، یہ شرک کہلاتا ہے. سب سے پہلے جو دعوت دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اے میرے بیٹے شرک سے بچنا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم سے پہلے انبیاء علیہ السلام آئے، انبیاء علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی زندگی گزارے اور کس طرح اس زندگی میں ہمارے لیے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کیا جائے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اکرام موجود تھے، آپ کی بھی زندگی سنہرے حروف میں لکھی گئی. صحابہ اکرام کی تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کیا گیا. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت اولاد کی تربیت میں صحابہ اکرام سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی نصیحتیں، کون سی باتوں کی طرف متوجہ فرماتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اپنے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چچا زاد بھائی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے بچے میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں. کیا کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں کچھ باتیں میں تمہیں سکھلا رہا ہوں. کیا سکھلا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت کم عمر کے رہے، بچپن کا سال رہتا ہے، بچپن کی عمر رہتی ہے 10 سال یا 15 سال کے آپ رہتے ہیں. اس کو نبی کریم تعلیمات دے رہے ہیں، چند نصیحتیں سنا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز احفظ اللہ یحفظک، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے. تو سب سے پہلی تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ توحید کی طرف.
شرک سے بچنا اور توحید کی دعوت یہ دے رہے ہیں کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفظ و ایمان میں آ جاتا ہے، حفظ و امان میں آ جاتا ہے وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم قریب پاؤ گے، سامنے پاؤ گے۔ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم جیسے اذکار ہماری زبان پر ہر ہونا چاہیے۔ جب جو بندہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ کی حفاظت میں، دوسرا وہ بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں وہ اگر اللہ سے صرف ڈرتا ہے تو اور کسی چیز سے اور کسی شخص سے اس کو ڈر نہیں لگتا، کیونکہ واحد تو اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائی اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں جو کوئی بھی چیز مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو یہ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ ہماری جو بھی چیز اگر گم ہو جائے تو وہ صرف کسی سے کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ ہر چیز ہم کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے۔ ہم احادیث بارہا پڑھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ جوتے کا قسمہ بھی اگر گم ہو جائے تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے طلب کرنا چاہیے۔ تو بچوں کو شروع ہی سے اس کی عادت دلانا چاہیے کہ جو کچھ بھی مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ یہ تعلیم ہے، اسلامی تعلیمات، اور یہ پوری وحدانیت کی طرف ہے، اللہ کو ایک ماننے کی طرف ہے۔ اس کے بعد چوتھی بات بتاتے ہیں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اگر تم کو کسی سے مدد طلب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ کس طرح اللہ سے مدد طلب کرے؟ اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو بیماری میں شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی سکھلائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ بچوں کو یہ سوال کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ علم صرف پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، علم پڑھنے کے ساتھ دعائیں اور اذکار بھی کرنا چاہیے، اس پر محنت بھی کرنا چاہیے اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے۔ یہ جو جسم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو دماغ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، یہ جو آنکھ دی ہے اللہ نے دی ہے، تو اسی سے مدد طلب کرے، وہی ہمارے دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو پہلی دعا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مجھے نفع بخش والا علم عطا فرما اور رزقا طیبا۔ بچوں کی دعا کرنی چاہیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی صحابہ کرام کو کہ اے اللہ میرے رزق میں برکت نصیب فرما۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اے اللہ میں جو عمل کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری نماز کو قبول فرما، میں علم حاصل کر رہا ہوں تو میرے علم حاصل کرنے کو تو قبول فرما، اے اللہ میں جو حج کر رہا ہوں میرے اس حج کو قبول فرما، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں تو میری نمازوں کو قبول فرما، میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں تو میرے صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی کام کر رہا ہوں یہ کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ علم حاصل کر رہے تو اللہ کو راضی کرنا چاہیے، یہ صرف رضائے الہی مقصود ہے۔ اخلاص ضروری ہے طالب علم کے لیے، تربیت اولاد میں سب سے بڑی چیز اخلاص، بغیر اخلاص سے علم حاصل نہیں ہوتا کہ در میں جو پڑھ رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ چیز ہمارے اندر ہونا چاہیے، اخلاص اسی کا نام ہے۔ تو چوتھی چیز اس میں سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اس کے بعد آپ سے فرماتے ہیں وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، ہر بیماری کی شفا اگر کسی سے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہتے ہیں، مدد کس سے طلب کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ بیمار رہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں اور پوری بیماری آپ سے چلے جاتی ہے۔ یہ پورے واقعات قرآن مجید میں پڑھتے ہیں بارہا، لیکن اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اے اللہ جو مجھ کو ضرر پہنچائے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ جو مجھے تکلیف پہنچی ہے
جو کچھ بھی مجھے رنج ہو رہا ہے، میں جس تکلیف کو برداشت کر رہا ہوں، یہ تیری طرف سے ہے، اور تو ہی رحمان رحیم ہے، تو ہی رحم فرمانے والا ہے، تو ہی اس کو شفا دینے والا ہے۔ یہ جسم بنانے والا اللہ، اور جسم میں بیماری اگر کسی کی طرف سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی طرف وہی شفا دینے والا ہے۔ ہم بارہا پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ ہم کو مدد مانگنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھانا چاہیے، تربیت اولاد میں پہلا حصہ ہے۔ اسی طرح دوسری چیز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلائی وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ بچپن میں سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اذان اس لیے دی جاتی ہے، اذان کے جو الفاظ ہے باوزن ہے، بہت وزن ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ بہت بڑا ہے، تو یہاں اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے جو بچے کے کان دی جاتی ہے۔ اذان دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کا ایک اچھا سا نام رکھنا چاہیے۔ تربیت اولاد میں پہلا تقاضا ہے کہ جب بچے کو اذان دی جاتی ہے اس کی ایک اچھا سا نام رکھنا چاہیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ یا عبد الرحمن رکھنا چاہیے، یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند ہے، اللہ کے نام ہے، 90 کے 9 نام ہیں، ان ناموں میں سے کوئی ایک نام رکھا جائے۔ ہم ایسے نام چنتے ہیں جو کہ اولاد کے لیے سہل نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل نام چنتے ہیں، ڈھونڈنے لگتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اللہ کے 90 پہ 9 نام یاد کرتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی۔ نام یاد کرنے پر ہی، اور جو شخص اللہ کے ناموں کا اگر اسماء و صفات کا اچھے نام کو رکھتا ہے تو اس کا اثر اس کے نام پہ احساس ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، صحابہ کرام کے درمیان ایک صحابی کا نام تھا حسان، ایک صحابی کا نام تھا سہل، تو یہ نام ہم کو رکھنا چاہیے۔ سہل رضی اللہ عنہ کا ایک نام، ایک صحابی کا نام تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سے کہا کہ سہل، ان کے یہ جو کچھ بھی کام کریں گے ان کا کام آسان ہوگا۔ سہل کے معنی آسانی، ان کا جو کچھ بھی کام ہوگا آسانی کے ساتھ ہوگا۔ اس طرح بے شمار واقعات ہمارے سامنے موجود ہے، تو اللہ کے جو 9 نام ہے ان میں سے ایک اچھا نام رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز، بچہ پیدا ہونے کے بعد جیسے ہی 7 دن کا ہو جاتا ہے تو اس کا عقیقہ کر دینا چاہیے۔ یہ تربیت اولاد میں سے ہے۔ 7ویں دن کرنا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی، اس کے بعد وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں اگر 7ویں دن نہیں کر پاتا تو کبھی بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن حقیقہ کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل غلام مرتہن، ہر اولاد کے لیے جو اگر لڑکا ہو تو 2 بکرے، اگر لڑکی ہو تو 1 بکرا ذبح کرنا چاہیے۔ اگر نقیقہ نہیں کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ اس کی جان گروی میں رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کرتا ہے تو اس کی جان، بچے کی جان گروی رکھی ہوئی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ خصوصی طور پر اس سنتوں کو فوراً ادا کرنا چاہیے۔ جو بھی اچھی چیز اللہ تعالیٰ نے جو اولاد سے نوازا، یہ ایسا نہیں، انبیاء علیہ السلام کو بھی اولاد سے نوازا، اور کئی سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کب اولاد سے نوازا؟ جب ان کی عمر ایک طویل عرصہ سے گزر چکا تھا، اور انہوں نے کیا دعا کی؟ رب هب لي من الصالحين، اے اللہ مجھ کو اولاد سے نواز۔ کون سی؟ لڑکا نے لڑکی نہیں کہا، کیا کہا؟ رب هب لي من الصالحين، مجھ کو نیک اولاد سے نواز دے، نیک اولاد کہا، یہ نہیں کہا کہ مجھے لڑکا ہی چاہیے، مجھے لڑکی ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے انبیاء نے دعا کی کہ مجھ کو جو اولاد سے نوازے تو صالح ہونا، نیکوکار ہونا چاہیے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ تو یہ مختلف انبیاء علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے، بے شمار انبیاء کا واقعہ ہے، ان کی دعائیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، اولاد کے لیے اور صالح اولاد کے لیے دعا کرنا چاہیے، یہ چیز۔ اس کے بعد جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، جب تمہاری اولاد 7 سال کی پہنچ جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلاؤ۔ 7 سال کی عمر، 7 سال کی عمر میں ہی نماز پڑھنے کی تربیت شریعت اسلام میں سکھا رہا ہے، اور یہ بات بتائی جاتی ہے کہ تم جب 7 سال کا ہو جائے تمہارا بچہ تو تم کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اس کو کہو کہ مسجد جائے نماز ادا کرے۔
اگر ادا نہیں کر رہے، 7 سال کی عمر ہو چکی ہے، آج تو ہمارے سامنے 10 سال 15 سال 25 سال 35 سال کے نوجوان ہیں، لیکن اذان ہوتی ہے، اذان پر لبیک کا جواب نہیں آتا۔ ایک تو اذان کا جواب نہیں دیتے، دوسرا نماز ہی ادا نہیں کرتے، فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فرض نماز کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد اشرک، جو شخص فرض نماز کو 5 وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس نے شرک کیا۔ یہ تمام چیزوں سے کو بچنا چاہیے، اور جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ سمجھو کبیرہ گناہ کر رہا ہے، کبیرہ گناہ، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ تو 7 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ حقیقہ ہو گیا، بچہ جوان ہو گیا، 7 سال کا ہو گیا، تو یہاں پہ نماز کا حکم ہو گیا، اب تم کو نماز کا طریقہ سکھانا چاہیے۔ کتنے نوجوان کتنے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کا طریقہ نہیں ہوتا، وطر کی دعا پر یاد نہیں ہے، وطر کی نماز کسے کہتے ہیں نہیں معلوم، جمعہ کی فضیلت کیا ہے نہیں معلوم، جنازے کا طریقہ نہیں معلوم، کیونکہ جنازے کا طریقے، نماز کے طریقے یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اگر بچہ سیکھ جاتا ہے تو والد کا جو حق ہے وہ بچہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں ہمارے خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا، اب بچے کو دینی تعلیم دی گئی، وہ نماز و سلام سیکھا، جنازے کی نماز کا طریقہ سیکھ گیا، اور وہ خود کہے گا کہ بھائی اپنے والد کی نماز پڑھو، کسی اور کو لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو اگر بچہ، اگر لڑکا جنازے کے طریقہ سیکھ جاتا تو اپنے والد کی خود جنازے کی نماز ادا کرتا، اپنے خاندان کی کسی بھی فرد کی نماز ادا کر سکتا، اور لوگ دیکھ کر حیران ہوئے کہ اس کو اتنی اچھی تربیت دی ہے۔ باپ کا بھی نام روشن ہوتا ہے، اور شریعت اسلامی کی تعلیم ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے نمایاں طور پر روشن نظر آتی ہے۔ تو یہ تعلیمات ہم کو کب سکھانا چاہیے؟ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب آ کر پوچھنے لگتے ہیں کہ جنازے کی نماز کس طرح پڑھنا چاہیے، اس کی دعائیں کیا ہے، یہ چیزیں ہم کو فوراً سیکھنا چاہیے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ کس کی موت کب ہوگی، تو یہ چیزیں ہم کو سیکھنا چاہیے، خصوصی طور پر نماز۔ 7 سال کی عمر میں اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ اگر 7 سال کی عمر میں وہ نماز نہیں پڑھنے آتے ہیں تو ان کو مارنے کا حکم دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لاٹھی اٹھانے کا حکم دیا۔ تو آج ہمارے سامنے لاٹھی بھی کام نہیں آ رہی، اپنی زبان بھی کام نہیں آ رہی، یہ تمام چیزیں ہمارے نظروں سے اوجھل ہو گئی، کسی بڑے کا ڈر ہی نہیں ہے، ماں باپ کا ڈر ہی نہیں ہے، ہمارے استادوں کا ادب و احترام بھی نہیں ہے۔ ان کو بار بار کہا جاتا ہے کہ نماز کا اذان ہو گئی فوراً مسجد میں رہنا چاہیے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصلاۃ عند اللہ فی اول وقتها، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بہترین عمل، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے محبوب ترین عمل اگر کوئی ہے تو سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کرنا۔ اقامت کے ساتھ جو 40 دن نماز ادا کرے گا، جیسا اقامت رہتی ہے اس کے ساتھ اقامت کے ساتھ ادا کرے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہم 40 دن یا 4 نمازیں ایسے پڑھتے ہیں جس میں ہم اقامت کے ساتھ ادا ہوتی ہیں ہماری نمازیں؟ تو یہ جائزہ ہم کو لینا چاہیے، اور ہمارے جو گھر والے ہیں ان کو بچوں کو ترغیب دینی چاہیے، خصوص طور پر نماز اگر وہ نہیں پڑھتا ہے فجر کی، کوئی بھی بڑا اچھا کام کرے دے، اچھی پڑھائی پڑھے دے، ڈگری حاصل کر دے، تو تمام اس کے نام جو کام ہے وہ بیکار ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہا کہا کہ نماز پڑھو، اور آپ کی آخری وصیت تھی السلام السلام وما ملکت ایمانکم۔ تو نماز کے بارے میں مکمل مضمون ہے، مکمل ٹاپک کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے، اس پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے، کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کو بااخلاق سکھانا چاہیے، ادب و احترام سکھلانا چاہیے، چوری کرنے سے بچانا چاہیے، اولاد کو اچھی تربیت دینے کے لیے اس میں اخلاق سکھانا چاہیے۔ اس میں اخلاق میں وضع خطا ہے، سب سے پہلے بچے کا لباس، اس کے بعد وضع خطا، اس کا لباس، اس کا بال، اور اس کا چہرہ کس طرح کا ہونا چاہیے، وہ چہرہ چھوڑے داڑھی چھوڑے تو کس طرح کا چھوڑنا چاہیے، یہ تمام وضع خطا میں آتے ہیں۔ والد اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، کیونکہ آج کی جو فیشن کی جو کٹنگ کرایا جاتا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث میں فرماتے ہیں نہا عن القضا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحلق بعض راسی، آدھا کاٹ دینا اور آدھا چھوڑ دینا، اس کٹنگ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ایک دم پورا سمپل ہونا چاہیے، محدود ہونا چاہیے، پورے بال ایک دم سمپل ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔
کیونکہ اگر ہم آج دیکھیں ایسی کٹنگ کی جاتی ہے، ہم دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں شرم کے مارے. یہاں تک کہ اللہ نے ابا پہلے ہی کہا تھا وَأَزَامِتُمْ وَنَصَارَىٰ تَمَدُّنْ مِنْهُنْ، وَأَزَامِتُمْ وَنَصَارَىٰ تَمَدُّنْ مِنْهُنْ. تو تمہیں دیکھ کر شرمائے یہود، جو تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود بھی اپنا کلچر ویسا نہیں بنائے جس طرح کلچر تم ان کا اپنا رہے. تو یہود و نصارہ اور یہ جو کٹنگ کرتے ہیں اور یہ تمام چیزیں ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ غیر مسلموں سے، مغربی تہذیب سے، جو کہ شریعت اسلامیہ کی کوئی بھی بات وہ نہیں پڑھاتے اور شریعت اسلامیہ کے خلاف ہوتی ہے. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہود و نصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، عبادتوں میں بھی ہو، ریاضتوں میں بھی ہو، ہمارے رہن سہن میں ہو، تو اسلامی لباس ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہا وہ لباس تقوی، لباس کو تقوی سے جوڑا. جو لباس پہنتے ہیں، یہ لباس پہننے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے ذریعے کوئی گمراہ نہ ہو جائے. ہمارے لباس کیوں پہنتے ہیں؟ ہم اپنے جسم پر تن کیوں لباس پہنتے ہیں؟ اس کی دعا بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی. یہ تمام چیزوں کو آپ کو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ لباس پہننے کی دعا. دوسری چیز نوجوانوں کی تربیت بھی یہ ہے کہ ایک تو داڑھی کا، ایک تو بال صحیح رکھنا چاہیے. دوسرا، جب نوجوان نشو و نما پانے لگتا ہے، 15 سال یا 16 سال یا 25 سال کی عمر اس کی بڑھنے لگتی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتے ہیں کہ اس کی جب داڑھی بڑھنے لگتی ہے تو داڑھی کو چھوڑنا چاہیے. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالف المشرکین وفروا لحیہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی کو چھوڑو اور مونچھوں کو بڑھاؤ. تو یہ نوجوانوں کو تربیت دینی چاہیے. آج داڑھی رکھتے ہیں بعض افراد، لیکن فیشن کے طور پر اس کو مشین سے مار لیتے ہیں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مٹھی برابر کم سے کم داڑھی ہونا چاہیے. یہ نوجوانوں کو ابھی سے تربیت دینی چاہیے. اور داڑھی رکھنا سنت ہے، اور داڑھی کو مکمل کاٹنا یہ حرام ہے. تو یہ شریعت اسلامیہ بچوں کو خود شروع ہی سے بتائی جاتی ہے تعلیمات. اور اسی طرح بہت سی چیزیں بتائی گئی. نوجوانوں کی عمر میں تربیت اولاد یہ بھی ہے کہ 5ویں چیز کہ پاکی صفائی کا لحاظ رکھنا چاہیے. بچوں کو خصوص طور پر لباس کو پاک رکھنا چاہیے، اپنے ناخنوں کو کاٹنا چاہیے. کیونکہ آپ اصل فرماتے ہیں کہ 40 دن اگر ہو جائے تو اپنے ناخنوں کی صفائی کرنا چاہیے. یہ حدیث میں 40 دن ہو جائے تو ناخنوں کی صفائی، اپنے بالوں کی صفائی، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ حدیث، یہ سنتیں ہم کو سکھلائی گئی ہے، اس کو ماننا چاہیے. اور ہر چھوٹی چیز سے بچنا چاہیے. ہم کو اس یورپ کی یہودیوں کے ان کے فیشن کو نہیں اپنانا چاہیے. کیونکہ اللہ اقبال کہتے ہیں یورپ کی غلامی پر رضامند جو ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے، یورپ سے نہیں ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ تم یورپ کی روش اختیار مت کرو. ہم کو مسلمان تو مسلمان کی حالت میں تم کو نظر آنا چاہیے. تمہارا لباس ویسا ہونا چاہیے، تمہارے اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ پر ہونا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہے اس اخلاق کو اپنانا چاہیے. اور اسی طرح جھوٹ بولنے سے بچوں کو روکنا چاہیے. ایک واقعہ، یہ ایک باپ کسی پیڑ پہ چڑھتا ہے اور بیٹے سے کہتا ہے کہ چوری کرنے کے لیے، پھل چوری کرنے کے لیے پیڑ پر چڑھتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے اگر کوئی آئے تو بول دینا. تو بیٹا کہتا ہے، اب وہ باپ پیڑ پر چڑھ گیا اور پھل توڑنے لگتا ہے. تو بیٹا کیا کہتا ہے، ابو جان کوئی دیکھ رہا ہے، آواز لگاتا ہے. باپ فوراً آواز سن کر نیچے اتر جاتا ہے. جب اسے پوچھا جاتا ہے تو کون دیکھ رہا ہے، تو بچہ کیا کہتا ہے، اچھی تربیت دینے کا بچہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو باپ متاثر ہو گئے. تو اس طرح بچوں کو جھوٹ بولنے سے، بچپن ہی سے جھوٹ بولنے کی عادت سے روکنا چاہیے. اور اس پر سزا جتنا سخت کرو گے وہ آخر میں تمہارا رہنما بنے گا. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اگر تمہاری ولد صالح اولاد ہو تو مرنے کے بعد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو. جو بھی وہ قرآن پڑھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور ولد صالح یدعو لہ، وہ بچہ جس کو تم اچھی تعلیم دیے وہ تمہارے حق میں رحمت ثابت ہوتا ہے، ثواب جاریہ ثابت ہوتا ہے. تو اس طرح مختلف قسم کے ایک اور آخری واقعہ میں آپ کے سامنے بتا کر ختم کر رہا ہوں. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بیٹے رہتے جن کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 سال تک رہتے، بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ دیتے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کو جب چھوڑتے، ام سلیم رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے میں آپ کی خدمت میں چھوڑ رہی ہوں، اس کے لیے دعا کیجیے.
وہ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اکثر مالہ، اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما زیادہ سے زیادہ، واکثر اولادہ، اس کے اولاد میں برکت نصیب فرما۔ اس کے بعد تیسری چیز وآتی عمرہ، اس کے عمر میں برکت نصیب فرما۔ تو جب یہ بات کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ عمر بھی وہ پاتے ہیں، ان کا علم بھی نافع ہوتا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کو تربیت شروع ہی سے سکھانا چاہیے، قرآن و حدیث کی صورتیں، قرآن کی صورتیں کم سے کم اس کو یاد ہونا چاہیے، احادیث کم سے کم اس کو 40 حدیث سے یاد ہونا چاہیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بتلائی، اور یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں سکھائی، سنتیں، یہ بھی کہا سم اللہ، اللہ جب تمہارے سامنے کھانا پیش ہو سم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ آج جو ہوٹل ہوتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، یہ فیشن ہے۔ یہ تمام چیزیں شریعت اسلامیہ سنت کے احکام بتائے گئے، اس کے خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت سے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو صحیح معنی میں شریعت اسلامیہ کی جو کچھ باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو نوجوان ہیں ان میں اسلام کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ جو والدین جو کچھ خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمتوں کو اللہ شرف قبولیت سے نواز دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم۔